پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب گلستان ادب کے سبق خاکہ، جس میں اسکیچ کے حوالے سے بات کرنی ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ بڑے غور سے اور دھیان سے اس کے طرف چلیں گے اور اس کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ خاکہ لکھا ہوا ہے، خ الف خا اور کاف اور ہے، خاکہ۔ خاکہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اب ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ سے آیا ہے، یعنی اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ کسی بھی چیز کا اسکیچ بنا لیں وہ خاکہ کہلائے گا۔ شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ یا پرسنل اسکیچ کی اصطلاحیں ہیں، یعنی ان کو پین پورٹریٹ کہتے ہیں یا پرسنل اسکیچ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ آج کل خاکہ ہی اصطلاح میں رائج ہے، اور یہ خاکہ ہی آج کل اصطلاح میں رائج اور جاری اور ساری ہے۔ اسے اردو ادب میں خاکہ ہی کہا جاتا ہے۔ خاکے سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ خاکہ جو ہوتا ہے، سیدھے سادے لفظوں میں یہ کہ لفظوں کے ذریعے کسی شخصیت کی ایسی تصویر بنائی جائے، اس کے کارناموں کا، اس کے چلنے کا، پھرنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا اور بات کرنے کے انداز کو بتایا جائے، اس میں پوری کی پوری شخصی خاکہ کہلاتا ہے۔ وہ پورا شخصی خاکہ ہی ہو جاتا ہے جس میں یہ سب علامتیں اور سب نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادت و اطوار، سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ جب کسی شخص کا خاکہ لکھا جاتا ہے تو اس میں اس کی سیرت اور کردار بھی آتا ہے، اس کے خیالات و افکار بھی آتے ہیں، اور اس کے عادت و اطوار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے اس کی جھلکیاں اس خاکے میں شامل کی جاتی ہیں۔ خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ خاکے کا مقصد اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے وہ نمایاں پہلو جو اس کے کردار میں ہے، اس کے عادت میں ہے، اس کے اطوار میں شامل ہے اور اس کا سیرت سے تعلق ہے، تو وہ خاکے میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور انہی کا ذکر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ اس کا ذریعہ ہے، یعنی اس کی پہچان جس اوصاف کی وجہ سے، جن خوبیوں کی وجہ سے ہے، جن خصوصیت کی وجہ سے ہے، انہی کا ذکر اس خاکے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے۔ ایک اور چیز خاص طور پر دھیان رکھنے کی ہے کہ جو خاکہ لکھنے والا ہے، یعنی خاکہ نگار ہے، اس کو جس کا خاکہ وہ لکھنا جا رہا ہے اس سے قربت بھی ہو، اس کی شخصیت کو جانتا بھی ہو اور اس سے متاثر بھی ہو، تو تب بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ خاکہ نگاری کر سکتا ہے۔ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے۔ اب یہ ایک پہلو اور نکل کر کے خاکہ نگاری کا ہے کہ خاکہ نگاری سوانح جو حیات لکھی جاتی ہے، سوانح نگاری کی جاتی ہے، اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اس سوانح نگاری میں، سوانح حیات لکھنے میں تو حالات اور جو بھی
سلسلہ ہوتا ہے ترتیب وار اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن اس میں الگ الگ طریقے سے بتایا جاتا ہے، لکھے جاتے ہیں، اور نہ ہی تمام حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری ہے، بلکہ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری میں ضمنی طور پر حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری جو ہے، خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے خاکہ نگاری کی کہ وہ جس شخصیت کا خاکہ لکھ رہا ہے اس سے مرعوب نہ ہو، یعنی اس کا رعب اس پر نہ ہو، اس میں مرعوبیت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے، یعنی غیر جانبدار یعنی پکشپات جسے کہا جاتا ہے وہ نہ کرے، جسے نرپیکش کہتے ہیں، اس طریقے سے اس کا خاکہ لکھا جائے، یعنی جانبداری سے کام نہ لے کر غیر جانبدار رہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا بیان کیا جائے۔ ضروری یہ ہے کہ اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نہیں بتائی جائیں یا خامیاں ہی خامیاں نہیں بتائی جائیں، اس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں کا ذکر امتزاج کے ساتھ کیا جائے تو بہت اچھا رہے گا، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی۔ جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد جو ہوتا ہے خاکہ نگاری کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں خامیاں اور خوبیاں دونوں اجاگر کی جائیں، اور یہی خاکہ نگاری کا مقصد ہے۔ جس طرح خوبیاں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں بھی ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خوبیوں میں جس طرح سے آپ مرعوبیت نہ ہو، اسی طرح جب آپ اس کی خامیوں کا ذکر کریں، جس کی شخصیت بیان کر رہے ہیں، جس کا خاکہ لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ذاتی دشمنی، عناد اور جو ہے اس سے متاثر ہو کر کے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تو ذاتی دشمنی اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہو تو صحیح طریقے سے خاکہ لکھا جا سکتا ہے۔ خامیوں کے بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ خاکہ لکھنے میں جب اپنائیت ہوگی تو خامیاں بھی بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ لکھی جائے گی۔ تو یہ خاکہ نگاری کے بارے میں ہم نے سمجھا۔ اب آئیے جو آپ کے خاکہ نگار ہیں آپ کی درسی کتاب میں، جناب شاہد احمد دہلوی صاحب، ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں کہ انہوں نے خاکہ نگاری میں کیا کمال حاصل کیا ہے، اور آپ کی درسی کتاب میں ان کا خاکہ شامل ہے۔ آئیے شاہد احمد دہلوی صاحب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آپ نے نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کا نام سنا ہے، انہی سے ان کا تعلق ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ شاہد احمد دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی جو یوم پیدائش ہے وہ جو ہے 1906 ہے، اور 1967 کتاب کے حوالے سے جو دی گئی ہے وہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ شاہد احمد دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے ممتاز نثر نگار مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے، یعنی نذیر احمد صاحب کے لڑکے تھے۔ انہوں نے دہلی سے ساقی کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا جو بہت مشہور ہوا۔ ساقی کے نام سے ایک میگزین، ایک رسالہ نکالتے تھے، ماہنامہ، اور اس کو اتنا اچھا رسالہ نکالا کہ وہ بہت مشہور و معروف ہو گیا اور مقبول عام تھا۔ رسالہ ساقی کی بدولت ان گنت شاعر اور ادیب منظر عام پر آئے۔ اس ساقی کا کام یہ تھا کہ جو گمنام شاعر تھے، گمنام ادیب تھے، ان کو لوگوں کے سامنے لانے کا کام کیا جاتا تھا۔ ستمبر 1947 عیسوی میں شاہد احمد پاکستان چلے گئے۔ شاہد احمد جب تقسیم ہند کا سانحہ پیش آیا، اس وقت 1947 میں پاکستان
چلے گئے۔ وہاں سے رسالہ ساقی جاری کیا، وہاں سے بھی انہوں نے ساقی نام سے ہی رسالہ جاری کیا، میگزین نکالی۔ پاکستان میں انہوں نے ناول، افسانے، ڈرامے اور نفسیاتی کتابوں کے انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے، تو انہوں نے اردو میں ترجمے بھی کیے۔ شاہد احمد جو دہلی کے رہنے والے تھے، مولوی نذیر احمد صاحب کے پوتے تھے، شاہد احمد دہلوی کو اپنے دادا کی طرح دلی کی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ جو دہلی کی ٹکسالی زبان تھی، بہت خوبصورت زبان ہوا کرتی تھی، اس پہ بہت زیادہ قدرت تھی، بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ وہ کم سے کم اور موزوں ترین الفاظ میں اپنی بات کہہ جاتے تھے۔ بہت کم الفاظ میں بڑی گہری باتیں شاہد احمد کو کہنے کا ملکہ تھا۔ شاہد احمد دہلوی نے اردو کے کئی مشہور و مقبول ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں پر انتہائی دلچسپ اور معلوماتی خاکے لکھے۔ انہوں نے مختلف ادیبوں، شاعروں، دوستوں، عزیزوں پر بہت اچھے اچھے خاکے لکھے ہیں، جو اردو ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان کا لکھا ہوا ایک خاکہ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا ہے۔ میر باقر علی صاحب کا خاکہ بھی لکھا ہوا ہے ان کا، بڑا اچھا جو داستان گو تھے، داستان سنایا کرتے تھے۔ اس خاکے میں شاہد احمد دہلوی نے میر باقر علی کی شخصیت، سیرت اور ان کے داستان سنانے کے انداز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ لگتا ہے ہم خود میر باقر علی کے روبرو موجود ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اس خاکے کو لکھا ہے، جو آپ کی کورس میں شامل ہے، میر باقر علی داستان کو۔ تو ان کا خاکہ ایسا لکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بالکل سامنے روبرو میر باقر علی صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ ویڈیو مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوسرے ویڈیو میں۔ آداب۔